बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको आज एक नई वीडियो के साथ इस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो हम लीव रूल्स 1981 के तहत हासिल की जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की लीव्स यानी छुट्टियों पे बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप वक्तन फवक्तन हमारी वीडियो से आगाह रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम कब लीव अर्न करता है। एक सरकारी मुलाजिम जितनी भी अपनी सर्विस देता है उसके बदले में उसको लीव अर्न होती है, और अगर कोई सरकारी मुलाजिम फॉरेन सर्विस पे है तो वो लीव अर्न कर सकता है अगर उस डिपार्टमेंट को जिसमें वो फॉरेन सर्विस पे है उसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन उस लीव के बदले में पे करेगी। दोस्तों, लीव अर्न करने के लिए ड्यूटी का दुरानिया महीनों में काउंट किया जाता है। अगर एक कैलेंडर माह के दौरान अगर 15 रोज से कम का दुरानिया वो ड्यूटी देता है तो वो महीना उसकी ड्यूटी में लीव अर्न करने के लिए शुमार नहीं होगा। हाँ, अगर एक सरकारी मुलाजम एक कैलेंडर माह के दौरान रुखसत पे चला जाए और किसी दूसरे माह के दौरान रुखसत से वापस आ जाए और ड्यूटी का दुरानिया किसी एक महीने में 15 रोज़ से ज्यादा हो तो दोनों नामुकम्मल महीनों को एक ही महीने के तौर पर शुमार किया जाएगा और उसके बदले में उसकी लीव अकाउंट में छुट्टियां अर्न की जाएंगी। दोस्तों, हम आगे चलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके सरकारी मुलाजमीन को रुखसत इस्तिकाकिया का तयन कैसे होता है। रुखसत इस्तिकाकिया को अर्न लीव भी कहते हैं, मतलब कि एक अर्न लीव जो है वो कैसे शुमार की जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं दो ही तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक वोकेशनल डिपार्टमेंट होता है और दूसरा नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट होता है। वोकेशनल डिपार्टमेंट वो होता है जिनके सरकारी मुलाजमीन 3 महीनों की गर्मियों की छुट्टियां हासिल करते हैं। जैसे कि आप देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसका हिस्सा है। वोकेशनल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन उनको 1 महीने की रेगुलर सर्विस के बदले में एक लीव अर्न होती है, यानी कि साल के 12 महीनों के बदले में 12 छुट्टियां उनके अकाउंट में जमा हो जाती हैं। अगर इस कैटेगरी का सरकारी मुलाजम मुकम्मल वेकेशन ना कर पाए तो उसकी ड्यूटी का जो पीरियड होता है नॉन वोकेशनल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस कैटेगरी का सरकारी मुलाजम मुकम्मल वेकेशन ना कर पाए तो उसकी ड्यूटी पीरियड के बदले में उसको छुट्टी क्रेडिट में दी जा सकती है। अगर उसने मुकम्मल छुट्टी नहीं ली तो उसको साल की 12 की बजाय जो 48 छुट्टियां हैं वो मिलेंगी। हाँ, और अगर उसने पार्टली जो है छुट्टियां अवेल की हैं और आधी नहीं की तो उसको उस हिसाब से 30 दिनों के तनासिब लिहाज से उनकी 12 छुट्टियां प्लस ऊपर जो तनासिब बनता है उस लिहाज से उनके लीव अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो वो जब हम लीव अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि उनके जो नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट है उनकी छुट्टियां कैसे काउंट की जाती हैं। जो एक्टिव परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो नॉन वोकेशनल परमानेंट एम्प्लॉइज भी कहते हैं जिनको, उनको 1 महीने की सर्विस के बदले 4 लीव्स अर्न होती हैं। इस तरह साल की 48 लीव्स उनको अर्न होती है। ये जो रिवाइज लीव रूल्स 1981 का रूल 3 है वो इस बारे में हमारी रहनुमाई करता है। हम बात करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम कितनी किस्म की छुट्टियां ले सकता है। आज की हमारी वीडियो का बुनियादी सदर टॉपिक भी यही है, अंडर रूल्स कितनी किस्म की छुट्टियां एक सरकारी मुलाजिम को अलाउ होती हैं। सबसे पहले जो लीव ऑन फुल पे होती है, पूरी तनख्वाह के साथ रुखसत होती है। ये हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह के असूल और ज़वाबित के तहत दी जाती है। दूसरी लीव ऑन हाफ पे होती है जिसको आधी तनख्वाह के साथ रुखसत कहते हैं। EOL यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, बग़ैर तनख्वाह की रुखसत। फिर उसके बाद स्टडी लीव होती है जो कि आला तालीम के लिए रुखसत ली जाती है। इसके अलावा रुखसत जो अभी इस्तेकाक में नहीं आती, लीव नॉट ड्यू होती है, ये भी एक सरकारी मुलाजिम रहता है। फिर मैटरनिटी लीव है, पेरेंटल लीव है, क्वारंटाइन लीव है। इसके अलावा एक सरकारी मुलाजिम डिसेबिलिटी लीव ले सकता है, हॉस्पिटल लीव ले सकता है, कैजुअल लीव ले सकता है, मेडिकल लीव है, रिक्रिएशन लीव है, स्पेशल। तो हम अगले चंद लम्हों में देखेंगे जितनी भी छुट्टियां हैं इनके क्या असूल और ज़वाबित होते हैं, कौन सी छुट्टी किन हालात में किस कंडीशन के साथ ले सकते हैं। लीव ऑन फुल पे यानी कि
پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی۔ اب پوری تنخواہ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی جو ریگولر الاؤنسز اور پے ہے وہ فل رہے گی، باقی کنوینس الاؤنس اور جو ڈیوٹی کے ساتھ الاؤنسز اٹیچ ہے وہ اس کو نہیں ملے۔ پوری تنخواہ کے ساتھ رخصت ایک ساتھ میڈیکل کے بغیر 120 دن سے زیادہ نہیں لی جا سکتی ہے، جبکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ 180 دن یا اس سے زیادہ بھی لی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ پوری سروس میں اگر وہ ایک دفعہ 365 دن لے سکتا ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ساتھ تو لیو آن فل پہ تبھی لے سکتا ہے۔ ادروائز اگر اس کے میڈیکل کے ایشوز نہیں ہیں تو میکسیمم وہ لیو آن فل پہ جو ہے 120 دن لے گا۔ اگر اس کو ایکسٹرا لیو چاہیے، اس کے علاوہ بھی چاہیے، تو اس کے بعد وہ لیو آن ہاف پہ لے سکتا ہے، یعنی کہ آدھی تنخواہ کے ساتھ رخصت۔ اب اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی چاہے تو جتنی لیو اکاؤنٹ میں ہو اس کو ڈبل کر کے اس کو دی جا سکتی۔ درخواست گزار کی آپشن پہ فل پے لیو کو ہاف پے لیو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک چھٹی کے بدلے میں وہ 2 چھٹیاں کر سکتا ہے۔ اس میں بیسک پے اور جو بیسک پے کے اوپر رننگ الاؤنسز ہوتے ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ اگر اس کی لیو آف پے بھی ختم ہو جائے، لیو آن فل پے 120 دن پلس جو اس کی سروس تھی وہ اس کو جتنی لیو بچتی تھی اس کو ڈبل کر کے اس کو لیو آن فل پہ دے دیں، تو اس کے بعد اگر اس کو مزید چھٹی چاہیے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری لیو یعنی کہ بغیر تنخواہ کی چھٹی کے طور پہ دی جا سکتی ہے۔ اب اس رخصت کے اصول کی زیادہ سے زیادہ حد 5 سال ہے، بشرطے کہ سرکاری ملازم کی ریگولر سروس کا دورانیہ 10 سال سے زیادہ ہو۔ اگر 10 سال سروس مکمل نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ افسر مجاز کی مرضی سے 2 سال تک رخصت دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ 2 سال رخصت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کم از کم سروس 5 سال ہوئی ہو۔ اس کے بعد ریکریشن لیو آتی ہے۔ ایک مالی سال کے دوران 15 روزہ کے لیے تفریحی رخصت دی جا سکتی ہے۔ اس ریکریشن لیو کا جو ہے وہ اگر 15 روز دی جاتی ہے تو اس کو کہ 10 دن لیو اکاؤنٹ سے منفی ہوں گے۔ تو یہ ریکریشن لیو کچھ چند محکموں کو جو کہ مخصوص محکمے ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ لیو ناٹ ڈیو، اس قسم کی چھٹی ایڈوانس میں سرکاری ملازم کو دی جا سکتی ہے جو کہ پوری سروس میں 365 دن سے زیادہ نہیں دی جا سکتی اور پہلے 5 سال کے دوران 90 دن سے نہیں زیادہ دی جا سکتی۔ اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو یہ یقین ہو کہ یہ سرکاری ملازم آگے مزید سروس جاری رکھے گا۔ اصل میں اس کی سرکاری ملازم کے اکاؤنٹ میں اتنی چھٹی ہوتی نہیں جتنی اس کو چاہیے ہوتی، تو 90 دن تک کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے ایڈوانس میں دے سکتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو زیر غور لائے گی سول سرونٹ ہے وہ آگے مزید سروس جاری رکھے گا۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں میٹرنٹی لیو کی۔ میٹرنٹی لیو ایک فیمیل سرکاری ملازم 90 دن کی چھٹی لے سکتی ہے جب زچگی کا پیریڈ ہو۔ تو اب تو گورنمنٹ کے اصول کے مطابق زچگی کے دوران جب سرکاری ملازمت چاہے وہ چھٹی لے سکتی ہے، چاہے 90 دن بچے کی پیدائش سے پہلے کسی بھی ٹائم لے لے یا 90 دن بچے کی پیدائش کے بعد لے لے یا اس دورانیے کے دوران 45 دن یا جیسے اس کی مرضی ہو لے سکتی ہے، لیکن یہ 90 دن جو ہے وہ اس لیو اکاؤنٹ سے مائنس نہیں ہوں گے اور یہ 90 دن جو ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ووکیشنل ڈپارٹمنٹ کو یہ 3 سے زیادہ الاؤ نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی لے گی سرکاری ملازمہ تو وہ اس کی لیو اکاؤنٹ میں سے کریڈٹ جتنا پڑا ہوتا ہے اس میں سے ڈیبٹ ہو۔ یہ میٹرنٹی لیو کی جو ہے وہ قوانین ہیں۔ اس کے بعد پیرنٹل لیو ہے، والد کو بچے کی پیدائش کے دوران 7 دن کی رخصت مل سکتی ہے اور یہ لیو بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیبٹیبل نہیں ہے لیو اکاؤنٹ پر۔ اس کے بعد کوارنٹائن لیو بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں پینیڈیمک ہے تو اس میں کوارنٹائن لیو میڈیکل اسپیشلسٹ یا میڈیکل پریکٹیشنرز کی ہدایات کے مطابق یا ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق الاؤ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایکسٹرا کیجول لیو کے طور پہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ڈسیبلٹی لیو، دوران ڈیوٹی خدا نخواستہ معذوری کا شکار ہونے کی وجہ سے زیادہ 720 دن کی چھٹی دی جا سکتی ہے۔ اگر دوران سروس کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو اس کو ڈسیبلٹی ہو گئی ہو تو یہ لیو وہ اویل کر سکتے ہیں۔ علاوہ اسپتال کے عملے کو اس قسم کی چھٹی دی جا سکتی ہے جس کو ہاسپٹل لیو کہتے ہیں۔
اگر ان کے دوران ڈیوٹی صحت کا ایشو ہو تو ان کے سرکاری عملے کو یہ ڈیوٹی کے دوران جو ہے وہ چھٹی دی جا سکتی ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل لیو کی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لیو آن فل پے جو ہے وہ 180 دن کی دی جا سکتی ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بنیاد۔ میڈیکل لیو جو ہوتی ہے اس کو کبھی اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی انکار نہیں کر سکتی۔ ہاں اس میڈیکل کو چیلنج ضرور کر سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کی ویریفیکیشن کر سکتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی جو متعلقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل یا کوئی بھی جو سرکاری ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹل ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے اس کو ویریفائی کروا سکتا ہے، لیکن یہ لیو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی لیو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو فل تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ چھٹی لی جا سکتی ہے۔ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ، یہ 365 دن ریٹائرمنٹ کے آخری سال کے دوران جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم لے سکتا ہے۔ اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اور یہ وہ لیو ہوتی ہے جو بیلنس اس کے بعد جو ہے وہ جتنا بیلنس بچتا ہے تو سرکاری ملازم اس بیلنس کو جو ہے وہ اس کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور 365 دن کی پورے سال کی ایک چھٹی وتھ فل پے اس کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ اس کی لیو ختم ہوتی ہے تو اس کی ریٹائرمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لیو ایکس پاکستان، بیرون قیام کے لیے ایک سرکاری ملازم لیو ایکس پاکستان لے سکتا ہے۔ اس لیو ایکس پاکستان میں جو ہے حج اور عمرہ کی چھٹیاں بھی آتی ہیں۔ اسپیشل لیو، خدا نخواستہ ایک سرکاری ملازمہ کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 130 دن کی رخصت لے سکتی ہے اور اس کو اسپیشل لیو یعنی کہ عدت لیو بھی کہا جا سکتا ہے۔ کیجول لیو جو ہے وہ ایک اتفاقیہ رخصت ہوتی ہے، یہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ لے سکتا ہے، سال میں 25 ہوتی ہیں۔ اس کے اپنے قوانین ہے کہ اس کے 10 سے زیادہ جو ہے وہ یہ نہیں سینکشن کر سکتی کمپیٹنٹ اتھارٹی، ہاں اگر کوئی خاص سرکمسٹانسز ہیں تو یہ 15 تک بڑھائی جا سکتی۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چھٹیوں میں سے کون سی ایسی چھٹیاں ہیں جن کے لیے لیو اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا ضروری ہے اور وہ اس لیو اکاؤنٹ میں مائنس، کون سی ایسی چھٹیاں ہیں جن کے لیے لیو اکاؤنٹ میں بیلنس ہونا ضروری نہیں ہے اور وہ اس لیو اکاؤنٹ سے مائنس بھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ چھٹیاں آتی ہیں کائنڈز آف لیو which do not debit to لیو اکاؤنٹ۔ اس میں ڈسیبلٹی لیو ہے، اسپیشل لیو ہے، اسٹڈی لیو ہے، میٹرنٹی لیو ہے، پیرنٹل لیو ہے، کیجول لیو ہے، کوارنٹائن لیو ہے اور ایکسٹرا آرڈنری لیو۔ اس کے بعد جو چھٹیاں جو لیو اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہوتی ہیں وہ ہیں لیو آن فل پے، میڈیکل لیو، لیو ناٹ ڈیو، لیو آن ہاف پے، لیو ایکس پاکستان، ریکریشن لیو۔